آج مورخہ 6 اپریل 2023 یہ کہ مورخہ 28 مارچ 2023 کے معزز ایوان کی منظور کردہ قرارداد میں از خود نوٹس کیس نمبر 1/2023 میں سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی و انتظامی امور میں بے جا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا۔ اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا، نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف ہی سنا گیا۔ پارلیمنٹ کی اس واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی، جو سپریم کورٹ کی اپنی روایت، نظریہ اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اکثریت سے اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے۔ یہ اجلاس آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کی عدالت عظمیٰ کے 3 عبدالستار خان حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت تلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے الیکشن کروانا ہی نہیں ہے۔ اب الیکشن نہ کروانے کی وجوہات ہوتی ہے، ویلڈ ریزنز ہوتے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے جس سے آپ مطمئن کر سکیں ان کوارٹرز کو جن کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسی چیز کر رہے ہوتے صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کی ہے ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اس میں پارلیمنٹ بھی لے آیا کیونکہ پارلیمنٹ میں وہی ہیں، اس کے ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ لے آیا، آج پھر ایک ریزولوشن پاس کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف۔ اب جتنی بھی حرکتیں ہوتی جا رہی ہیں اس میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ الیکشن انتخابات سے کتراتا کون ہے جس کو شاید یہ غم یا خدشہ ہو یا اس کا ہنچ ہو کہ شاید وہ انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اور الیکشن کے اوپر جو تلا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں انتخابات جو ہوں گے اس میں وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہ بڑی موٹی بات ہے، بڑی بات ہے جو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے۔ باریکیوں میں چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنی باتیں نکلیں گی جو پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے، ٹیکنیکلی ان کی بہت ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن بظاہر جو ایک موٹی بڑی بات جو ہر ایک کو سمجھ آ جائے وہ یہی ہے کہ انتخابات میں کامیابی اور ناکامی ہی ایک بنیاد بنتی ہے انتخابات کروانے کے لیے اور انتخابات نہ کروانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، یہ وکیل ہیں اور بار ایسوسیشن کے سربراہ بھی ہیں، یہ باریکیوں سے جانتے ہیں، قانون کو، آئین کو جانتے ہیں۔ میں تو نہیں جانتا، ہم لوگ تو تھوڑا بہت ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا کامن سینس ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ تو شاہین صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو گورنمنٹ بار بار کرتی جا رہی ہے کیا اس سے وہ اپنا ہدف حاصل کر سکیں گے یا پھر ناکامی ہی ان کے ورثے میں لکھی ہوئی ہے؟ بدرا بہانہ بسیار، اب روز ایک نیا بہانہ تلاش کرتے ہیں اور صبح آ کر کے بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ 1 سال آپ نے گزار لیا، 3 مہینے کا آپ کا دور اقتدار یا 4 مہینے باقی رہ گئے ہیں آگے۔ اچھا پھر آپ نے فائنل الیکشن میں جانا ہے، لیکن آئین کا تقاضا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو اس کے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو 60 ڈیز میں الیکشن ہونے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے، اس کو کوئی ریزولوشن چینج نہیں کر سکتی۔ اس کو اگر آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے سبسٹانشل جو بیسک سٹرکچر ہے آپ کا آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ امور مملکت پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائے جائیں گے، کیونکہ عوام حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کو عوام کے ذریعے سے یہ کریں گے، امور مملکت چلائیں گے۔ امور مملکت اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوگا، اس کو آپ نامینیز کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ الیکشن آپ کا کانسٹیٹیوشن کا بیسک تقاضا ہے۔ ماضی میں کیا ہوا؟
ضیاء الحق صاحب نے کہا 90 دن میں الیکشن کراؤں گا، 90 دن کے بجائے اس نے 11 سال نہیں کرائے، بیٹھے رہے، ایک لولے لنگڑے بیچ میں سے غیر جماعتی کرا دیے، اور پھر بیچ میں مشرف صاحب آ گئے. تو اس زمانے کے مارشل لاء میں اور آج کے اس سویلین مارشل لاء میں پھر کیا فرق رہ گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم 9 مہینے میں الیکشن نہیں کراتے؟ کیوں نہیں کراتے؟ فل کورٹ بنا دو. بھائی فل کورٹ کا آئین کے تقاضوں اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ کیا اس کا توازن ہے؟ کیا آپ کو قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جب فیصلہ آیا اس فل کورٹ نے آ کر آپ کو بٹھایا تھا؟ وہ آئین کا تقاضا تھا، اس میں غلطیاں تھیں، سپریم کورٹ نے یہی بینچ بیٹھا اور اس نے سیٹیسفائڈ کر کے آپ کو اقتدار دلا دیا. آج آپ کے پاس اقتدار اس آئین کی دی ہوئی پاورز کے مطابق ہے، اور وہ آئین کی دی ہوئی پاورز تو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہو، لیکن آئین کے مطابق دی جانے والی ڈیڈ لائن جس میں الیکشن میں آپ نے جانا ہے اس میں آپ جانے کو تیار نہیں ہو. کل پھر جب ابھی تو نامینیز بیٹھے ہوئے ہیں، کل جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ کہیں گے ہم نہیں الیکشن کراتے، آئین میں لکھا ہے تو لکھا رہنے دو، ہمیں تو جناب وزارت خزانہ پیسے نہیں دے رہا، ہمیں تو جناب نفری نہیں مل رہی، ہمیں تو فلاں مسئلہ آ گیا، آج فلاں مسئلہ آ گیا. یہ پریزمپشن اور بہانوں سے نہیں چلے گا، اور سپریم کورٹ نے بڑا. تو شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پارلیمنٹ میں ریزولوشن پیش کرنے کے بعد وہ کون سا قدم ہوگا جو اس سے آگے یا اس سے اوپر کا قدم ہوگا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے؟ اس کے بعد کوئی رہ جاتا ہے، کوئی ایسا کونا کھدرا رہ جاتا ہے، کوئی ایسا چارہ رہ جاتا ہے، کوئی ایسا قدم رہ جاتا ہے جو اٹھانا ابھی باقی ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی سارا وہ کیا کہتے ہیں نا ایندھن جھونک دیا ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ریزولوشن آف دی پارلیمان ہیز نو ویلیو. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بھی ختم نہیں کر سکتا ریزولوشن. اور ریزولوشن نہ آئین ہے، نہ یہ قانون ہے، نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے. قانونی حیثیت صرف اور صرف آئین کی ہے، قانونی حیثیت سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی ہے. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے 3 کوسچنز فارمولیٹ کیے. اس میں سب سے پہلی جو پچھلا آرڈر آیا تھا اس میں پہلی پٹیشن ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی بھی تھی، کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 1، کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 2 بھی تھی، دوسری تیسری چیزیں بھی تھی. اس میں تو ایک ابہام تھا کہ کس نے دینی ہے ڈیٹ. شاہین صاحب ایک آخری بات بتا دیں کہ کیا اگر جس جگہ پر ایک سٹیٹس کو ہو گیا ہے، پارلیمنٹ اپنی جگہ پر ریزولوشن موو کر لی ہے، پارلیمنٹ پہ اقتدار پہ قبضہ ہے پی ڈی ایم کا، اور کیا اس حالات میں جب یہ مان ہی نہیں رہے، لگ رہا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، تو کیا سپریم کورٹ کے حکم سے انتخابات ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے. دیکھیں یہ تو مافیا کی طرح بیہیو کر رہے ہیں نا. مافیا کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جج کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ نہ کر سکے تو پھر ڈراتا دھمکاتا ہے، پھر ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ مافیا روز فلموں میں کیا دیکھتے ہیں ہم؟ مافیا. یہ مافیا نہیں پی ٹی ایم تو اور کیا کر رہی ہے؟ یہ مافیا سے بھی بدتر سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. سپریم کورٹ کو آئینی طور پر پروٹیکشن ہے، اور آئین نے کہا ہے کہ ان کا ہر فیصلہ مانا جائے گا. الیکشن کمیشن کہتا ہے میں الیکشن کرانے کو تیار ہوں. اور اس کے بعد اب 3 کوسچنز میں نے کہا تھا فارمولیٹ کیے تھے. ایک یہ ان کے وکیلوں سے پوچھا یہ بتا دیں آئین کے مطابق 90 ڈیز یا نیئرسٹ ٹو 9 ڈیز میں الیکشن ہونے، انہوں نے کہا ہاں جی ہونے. تو اس کے پاس بھاگنے کا راستہ کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ پریزیڈنٹ کی پاور کو وہ خود ایکسرسائز کر کے ڈیٹ آگے 6 مہینے بعد دے جائے؟ سب نے تسلیم کیا، ان کے اپنے وکیل نے، کہ جناب نہیں ان کو تو پاور نہیں ہے، اٹارنی جنرل نے بھی، ان کے وکیل نے بھی. تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا وزارت خزانہ اور دفاع کے پاس 20 ارب روپے، اور کیا وہ ان کے پاس اتنی نفری بھی نہیں ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن کرا سکیں؟ 4 سوال کورٹ نے کیے. تو پھر آپ جنرل الیکشن جب کراؤ گے 8 اکتوبر کو پورے پاکستان میں، اس وقت بندے کہاں سے آپ کے پاس آ جائیں گے اور پیسہ کہاں سے آ جائے گا؟ شعیب شاہین صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، قلت ہوتی ہے ٹائم کی، جس کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا. بڑے ویلڈ پوائنٹ بتا رہے تھے قانونی طور پر. لیکن ایک بات جو سمجھ آ رہی ہے، پہلے بھی بات کی ہے کہ بڑی اور موٹی اور بڑی بات جو ہر ایک کو سمجھ آئی تھی، اس کا قانون کو جاننے کا کوئی ہے کہ نہیں تجربہ، وہ آئین کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، اس کو ایک طرف رکھ دیں کہ لے مین ہوتا ہے، اچھی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ بڑی موٹی اور بڑی بات ایک دم سے پہلے سمجھ آتی ہے کہ الیکشن نہ کرانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں جو حکومتی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم ہے، جتنی بھی 13 14 15 جماعتیں ہیں، سب کو یہ غالباً یقین ہو چکا ہوا ہے کہ آنے والے انتخابات میں شاید وہ نہ جیت سکیں. اب یہ شاید نہ جیت سکیں، اسی کی وجہ سے الیکشن کا انعقاد جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہے. اگر ان کو یقین ہو جائے کہ آنے والے انتخابات میں ہماری کامیابی کے امکانات ہیں، تو فوراً سے پہلے، جیسے میں چٹکیاں بجا رہا ہوں، ایسے حکومتی جماعتیں وہ انتخابات کے انعقاد پہ متفق ہو جائیں گی کہ جناب کل ہی کرا لو.
اب یہی بات ہے کہ اگر انتخابات عمران خان کیا کر لے گا؟ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان 2/3 3/4 اکثریت حاصل کرے گا؟ عمران خان سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے آ سکتا ہے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کو آنے دو. بہت سارے مسائل ہمارے پاکستان کے ہو چکے ہیں جو عمران خان غالباً بڑی مشکل پیش آئے گی عمران خان کو وہ مسائل حل کرنے میں. تو آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر پوزیشن آ سکتی ہے جو مارچ 2023-22 تک آپ کی پوزیشن تھی کہ واقعی آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ تھا. تو مارچ 2022 کے بعد جب آپ حکومت میں آئے آپ کا ووٹ بینک بکھرنا شروع ہو گیا تھا. یہ بکھرا ہوا ووٹ بینک صرف اسی صورت میں انٹیکٹ ہو سکتا ہے دوبارہ کہ اگر آپ الیکشن میں آنے دیں، الیکشن کروا دیں. اگر حکومت میں عمران خان آ بھی جاتا ہے تو عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے جو مسائل کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑ رہا ہے. تو آنے دیں، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے بھی اپوزیشن میں رہیں، ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے لیے اپوزیشن میں چلے جائیں جب تک کہ عمران خان کی جو گڈی چڑھی ہوئی ہے، پتنگ چڑھی ہوئی ہے، وہ نیچے آ جائے گی یا کٹ جائے گی. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آج مورخہ 6 اپریل 2023، یہ کہ مورخہ 28 مارچ 2023 کہ معزز ایوان کی منظور کردہ قرارداد میں از خود نوٹس کیس نمبر 1/2023 میں سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی و انتظامی امور میں بے جا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا. اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا. نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف ہی سنا گیا. پارلیمنٹ کی اس واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی جو سپریم کورٹ کی اپنی روایت، نظریہ اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے. اکثریت سے اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے. 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے. یہ اجلاس آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کی عدالت عظمیٰ کے 3